بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 19 جولائی 2020 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 124 کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے یہ اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ایک اسپیشل اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے عید قرباں کے حوالے سے، کیونکہ یہ ذی قعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ذو الحجہ 1441 ہجری شروع ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عبادت جڑی ہوئی ہے، عید قربان کی قربانی، سنت ابراہیمی علیہ السلام۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں آج ہم نے ایک اسپیشل مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے تھے۔ آلموسٹ یہ 50 کے قریب سوالات ہیں۔ قربانی کا ہر طرح کا قدیم اور جدید مسئلہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی کور ہو جائے گا۔ اس مجلس کو دیکھنے کے بعد کوئی ایک بھی ایسی بڑی کیوری نہیں ہوگی قربانی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالی جو کسی کی رہ جائے۔ تو اللہ کا نام لے کر 1 to 1 کوسچن آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے 1 to 1 سوال کریں گے۔ جی ندیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، دین اسلام میں عید کی قربانی کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور اسے سنت ابراہیمی علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو عید قربان کی قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت میں باقی رکھی ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک میں کرامت عرض کر دوں۔ ہماری آج کی یہ مجلس جو ہے نا یہ 124 نمبر مجلس ہے، اور یہ اچانک ہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ قربانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی قعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد ذو الحجہ 1441 ہجری شروع ہو جائے گا۔ آج کی ہماری یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ 19 جولائی 2020 کی ہے، تو آلموسٹ یہ 21 جولائی کو امید ہے کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اچانک سب کچھ ہوا، اور پھر ہم نے پچھلے ہی ویک میں یہ فلوٹ کر دیا اپنے واٹس ایپ گروپس میں کہ پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے جائیں تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہے۔ یہ 50 کے قریب سوالات ہم نے اکٹھے کیے، تو میرے دل میں ایک قلق تھا کہ کاش یہ 125 نمبر مجلس ہوتی، کیونکہ یہ ہماری اسپیشل مجلس ہے، 124 نہ ہوتی۔ پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں قرآن حکیم میں کوئی صورت ایسی کھولوں جس میں 124 نمبر آیت مجھے ایسی ملے جس کا تعلق ڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو، اگر ڈائریکٹ نہ بھی تو انڈائریکٹلی ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ سورۃ البقرہ جب میں نے کھولی نا تو اس کی آیت نمبر 124، اور ہماری آج کی مجلس بھی مجلس نمبر 124، وہ اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام باتوں میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارا جب بھی آزمائش کی گئی وہ آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یہ اسی آیت میں ہے۔ تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ قال ومن ذریتی، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہیں نا ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا، یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک وعدہ پہنچے گا۔ بنی اسرائیل میں پہنچا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور یہ سارا معاملہ آگے سے چلا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، نبی علیہ السلام کو
جس دین کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ دین ابراہیمی ہے. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جس نے تم سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر ہے. اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہیں، مختلف عبادات کی رسومات کے طور پہ. انہی میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا. اسپیسیفکلی تو یہ حج والوں سے ریلیٹڈ ہے. اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، صاحب استطاعت نہیں، تو ان کے لیے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا گیا عید قربان کی قربانی کی صورت میں. تو اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، اس کا ذکر سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آنورڈ موجود ہے. پارہ نمبر 23 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی. اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے، ہجرت انہوں نے اختیار کی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. 87 ایئرز ایج ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بے اولاد ہیں. 87 سال عمر، بیوی بھی بڑھیا ہو چکی ہے، 80 پلس ہے. اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے. 87 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے، اور وہ بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا 99 ایئرز ان کی ایج ہو چکی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش والا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی، بڑا صابر بچہ تھا. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 12 سال کی اس کی عمر ہوئی. اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے. ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں، کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن اہل سنت میں ہی ایسے ائمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہیں، اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے. بلکہ المستدرک الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی، اگرچہ ان کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر امام طبری، ابن جریر طبری، جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں، انہوں نے جو تفسیر ابن جریر جسے طبری کی تفسیر کہا جاتا ہے، اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسحاق ہے. اس حوالے سے سب سے جو انٹلیکچوئل بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے گی. مولانا مودودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈائریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پروبیبل ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اس کے باوجود ہمارے اسلاف میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، جس طرح کہ یہودیوں میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قربانی ہے. چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا، اسماعیل تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل ابراہیم کے لیے امتحان تھا، اسی پہ ایمفسائز کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب. انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں ہے. انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا، اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہ رہا ہے. ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل بیابان جگہ میں مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے توکل کے اوپر. قال یا ابت افعل، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان کر گزریے، ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین،
انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزرے۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اب دونوں کا ذکر کر رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کا بچہ بھی، اسماعیل ہوں یا اسحاق، کوئی بھی، دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو۔ ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقت پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹریگر نہ کر جائے، تو میں دیکھوں بھی نہ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عین اس موقع پہ جب وہ چھری چلانے لگے، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچے کی لائف اور اپنی وہ محبت سٹیک پہ لگا دی تھی، بس وہ آخری لمحہ تھا نا، ادھر تک اللہ تعالیٰ لے آیا ایج کے اوپر جا کے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی۔ یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ آزمائش کتنی بڑی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف بیان ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اس سے فدیہ، اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا، یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈا نازل ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں، خاص بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا۔ اسی کے تحت یعنی مولانا مودودی کا موقف ہے، چونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے تھے۔ تو قرآن میں یعنی جو تورات میں حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، مہیمن اس پہ نگہبان تو یہ والی کتاب ہے، تو اس میں جو اشارہ ہے وہ حضرت اسماعیل کی طرف ہی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس قربانی والی سنت کو آنے والوں میں باقی رکھا، حج کی شکل میں بھی باقی رکھا اور عید قربان کی شکل میں بھی باقی رکھا۔ اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کی قربانی کا ذکر کیا ہے، اور اس قربانی کو شاعر اللہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے۔ اور یہ والی جو ہم جس قربانی عام جو عید قربان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اس پہ تو پوری صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کا نام لے کر قربانی کرو اور نحر کرو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں جی، جو اس امت میں باقی ہیں سنت ابراہیمی کی شکل میں۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کٹ فرما دی، سورۃ الحج میں قربانی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو چیک کرتا ہے۔ اسی کو سپورٹیو وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، کہ کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے، اس کا اخلاص اللہ کے لیے کتنا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک آخری بات میں کر دوں، پھر انشاءاللہ اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہمارے نبی کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا قرآن میں کئی جگہ پہ۔ سورۃ الانعام کے اندر بڑی وہ وجد امیز آیات ہیں اس کے اینڈ پہ، چونکہ سورتوں کا اینڈ بڑا جاندار ہوتا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرما دو بے شک مجھے تو میرے رب نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم کا۔ دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین وہ ہے جس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے جو کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ۔
جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ سب سے بڑی ڈگری یہ ہے قیامت والے دن، کہنے کو تو یہاں پہ لاکھوں دعوے دار ہیں ہم شرک نہیں کر رہے، لیکن خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا۔ تو اس درجے میں کہ دنیا کا کوئی گناہ بھی دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں شرک کے شجر خبیثہ کی کوئی شاخ بنتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ ڈگری دی ہے وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی فرما دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیایا و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ لا شریک لہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلا مسلم میں بنوں۔ انہی آیات میں جو ہے نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، بے شک میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب آپ ذرا اس کو ریلیشن شپ دیکھیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ جینے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ زندگی میں آپ نے نماز قائم رکھنی ہے تو آپ زندہ ہیں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، حضرت موسیٰ کو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ نماز، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور دوسری چیز کیا تھی؟ قربانی۔ تو قربانی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موت کے ساتھ۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، نماز کا تعلق حیات کے ساتھ اور قربانی کا تعلق موت کے ساتھ۔ سر یہ جو آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جانور کو قربان کر کے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہا ہوں کہ اوریجنلی تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی اگر قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے تو ہم کریں گے۔ یہ جانور تو ایک سمبل کے طور پہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ہمیں اپنی بھی جان دینی پڑی، کیونکہ اللہ تو ادھر اپنی جان کی بات کر رہا ہے نا، وَمَمَاتِي، میری موت اللہ کے لیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو سر قربانی کا جو فلسفہ ہے نا، یہ بڑا، یعنی حج کا ایک ایک آپ رسم کو دیکھیں نا، جو جو اس میں رسومات ہمیں سکھائی گئی ہیں، ایک ایک جو مناسک کے اندر چیزیں آتی ہیں، وہ ہر ایک کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے۔ سب سے بڑا تو احرام ہی دیکھ لینا جی، کفن کی علامت ہے جی، آپ نے انسلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی غریب ہے امیر ہے، سب کا سب ایک ہی لباس کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، چونکہ آج ہم قربانی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہوئی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کیٹاگوریکلی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اللہ نے انڈورس کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ نجم میں آئے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ ابراہیم اللہ کے ساتھ وفا کرنے والا، تو یہ وفا ان کی ہر زندگی کے لمحے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آج یہ کرامت ہوئی ہے جی، 124 ہماری مجلس تھی، قربانی پہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کرامت یہ ہوئی کہ ہم نے پچھلے ویک ویسے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ جس طرح ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منقبت پڑھوائی تھی، تو ہم ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی منقبت، مجھے شعیب بھائی نے کہا کہ اس طرح ہے میں تیار کروں، میں نے کہا جی کریں۔ تو اللہ کی طرف سے دوسری کرامت ہوئی کہ وہ آج ہی ہم نے پڑھوائی ہے وہ منقبت، جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ دو کرامتیں اللہ کے فضل سے جمع ہوئی ہیں، لہٰذا ہم کرامتوں کو مانتے ہیں، منکر نہیں ہیں۔ تو ابھی ہم ایک چھوٹا سا